ایک پیر صاحب ایک گاؤں میں رہتے تھے، لیکن گاؤں والے پیر صاحب کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ ایک دن مرید نے پیر صاحب کو کہا کہ کیوں نہ پیر صاحب ہم کسی اور بستی گاؤں میں جا کر بسیرا کریں، یہاں بستی والے تو اچھے نہیں ہیں، آپ کو تنگ بہت کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے فوراً مرید کی رائے سے اتفاق کیا۔ اگلے صبح وہ دونوں اپنا تھوڑا بہت سامان اٹھا کے دوسری بستی کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا، رات کو انہوں نے جنگل کے کنارے پہ قیام کیا اور دن نکلتے ہی دوبارہ سے اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہ بستی میں پہنچے، کیونکہ انہیں اب بھوک بہت زیادہ لگی تھی تو وہ سیدھے بازار کی طرف گئے اور بازار میں جا کر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آلو اور سیب ایک بھاؤ مل رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک پھلوں کی دکان پر گئے اور کافی سارے سیب خریدے اور بھرپور ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ ہمیں اس بستی میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، یہاں تو آلو اور سیب ایک بھاؤ مل رہے ہیں، کیوں نہ ہم کسی اور بستی کی طرف چلیں۔ لیکن مرید نے کہا کہ پیر صاحب آپ کو کیا ہے، یہاں تو ہم بہت مزے کریں گے، آرام سے کھائیں پیئیں گے، عیش کریں گے، یہاں تو آلو اور سیب ایک بھاؤ مل رہے ہیں، یہاں کے لوگ زیادہ عقل مند نہیں ہیں، ہم راج کریں گے یہاں۔ پیر صاحب یہ بات سن کر چپ کر گئے، پھر وہ بستی کی سیر کو نکل پڑے۔ وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ ان کی نظر بادشاہ کے دربار پر پڑی، تو وہ دونوں بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑے کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے دربار کیسے چلتا ہے۔ تو دربار میں اس دن عدالت لگی تھی اور مقدمہ دائر کرنے والا ایک چور تھا۔ اس کا مقدمہ یہ تھا کہ کل رات ہم فلاں شخص کے گھر چوری کرنے کے لیے گئے، تو جب میرے ساتھی چور نے دیوار پھلانگی تو دیوار گر گئی اور میرا ساتھی وہیں پہ مر گیا، تو لہٰذا مالک مکان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ نے دربان کو بھیج کر مالک مکان کو حاضر کروایا اور پوچھا کہ تم نے دیوار اتنی کیوں کچی بنوائی کہ ساری دیوار گر گئی اور چور مر گیا۔ جب اس کو پھانسی پہ چڑھانے لگے تو مالک مکان نے کہا کہ دیکھیں میری غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری غلطی تو راج مستری کی ہے کہ اس نے صحیح سے دیوار نہیں بنائی، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا چلو راج مستری کو بلا لیتے ہیں۔ راج مستری کو لایا گیا۔ راج مستری نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ غلطی میری نہیں بلکہ غلطی تو ساری مزدور کی ہے، اس نے گارا پتلی بنائی جس کی وجہ سے دیوار کمزور بنی اور یہ چور مر گیا، لہٰذا پھانسی کی سزا مجھے نہیں بلکہ مزدور کو دی جائے۔ تو مزدور کو حاضر کیا گیا۔ مزدور نے آ کر یہ تعویل پیش کی کہ بادشاہ سلامت، قصور میرا نہیں بلکہ سارا قصور تو گارا میں پانی ملانے والے یعنی ماشکی سکا کا ہے، لہٰذا سکے کو طلب کیا گیا۔ سکا آیا، سکے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ قصور میرا نہیں بلکہ قصور تو گلی میں سے گزرنے والی عورت کا ہے، جس کی پائل کی چھنکار سے میرا ہاتھی ڈر گیا اور پانی زیادہ ڈل گیا، تو لہٰذا سزا مجھے نہ دی جائے بلکہ اس عورت کو پھانسی پہ چڑھایا جائے۔ بادشاہ نے اس عورت کو بلانے کا حکم دیا، تو وہ عورت آئی اور اس عورت سے جب بیان لیا گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، قصور میرا نہیں بلکہ قصور تو سارے سنار کا ہے، جس نے میری پائل بنائی ہے، اس نے پائل میں زیادہ گھنگرو لگا دیے جس کی وجہ سے زیادہ چھنکار پیدا ہوتی ہے، اور یہ سارا واقعہ اس وجہ سے پیش آیا ہے، لہٰذا سزا تو سنار کی بنتی ہے۔ جب سنار کو لایا گیا تو سنار بیچارہ کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے۔ سنار کافی نحیف، پتلا، کمزور سا تھا۔ جب اس کو تختے پر لے جایا گیا اور پھندا اس کی گردن میں ڈالا گیا تو پھندا اس کی گردن سے کافی کھلا تھا۔ تو جلاد نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، سنار تو بہت زیادہ پتلا کمزور ہے اور پھندا اس کی گردن میں پورا نہیں آ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ پھانسی تو آج کسی نہ کسی کو چڑھنا ہی پڑے گا، لہٰذا تم ایسا کرو کہ جتنے بھی لوگ دربار میں اس وقت موجود ہیں ان سب کی گردن میں پھندا پہنا کر دیکھو، جس کو پھندا پورا آ جائے اسی کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ لہٰذا باری باری سب لوگوں کے تختے پر لے جایا گیا اور گردن میں پھندا ڈال کر دیکھا گیا، لیکن پھندا کسی کو بھی پورا نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں مرید کی باری آئی۔ جب مرید کو تختے پر لے جایا گیا تو کیونکہ وہ کافی موٹا تگڑا تھا اور یہاں سیب کھا کر ابھی اس کی کافی موٹی گردن ہو گئی تھی، تو پھندا اس کی گردن میں پورا آ گیا۔ ابھی جب پھندا پورا آیا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا اور پیر صاحب کو بلایا اور پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب مجھے بچائیں،
میں تو مر رہا ہوں، مجھے اب پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو پیر نے کہا کہ میں نے روکا نہیں تھا کہ جہاں سیب اور آلو ایک بھاؤ مل رہے ہوں وہاں زیادہ ٹھہرنا اچھا نہیں ہے، لیکن مرید نے کہا کہ اب جو مرضی کریں مجھے بچائیں۔ تو پیر نے کہا چلو اچھا کوئی حل نکالتے ہیں۔ جب مرید کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے پھندا اس کی گردن میں ڈال دیا گیا تو پیر نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ نے شور سنا تو دربان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو دربان نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ بادشاہ سلامت ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے پہلے پھانسی چڑھایا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو اگر وہ پھانسی پہ چڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب پیر کو تختے پر لے جایا گیا، لیکن گزرتے ہوئے پیر نے مرید کے کان میں کہا کہ ایسا ہی کرنا جیسے میں نے کیا ہے، یعنی تم بھی شور مچا دینا جب مجھے پھانسی چڑھانے لگے۔ لہٰذا اب پیر کو جب پھانسی دی جانے لگی تو مرید نے شور ڈالنا شروع کر دیا۔ دوبارہ سے شور سن کر بادشاہ نے پھر دربان کو بلایا کہ اب کیا ماجرا ہے۔ تو دربان نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب جس شخص کو پہلے پھانسی دی جا رہی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے پھانسی دی جائے۔ تو بادشاہ نے ان دونوں کو بلانے کا حکم دیا کہ ان کو ادھر بلا کے لاؤ۔ ان کو بلایا گیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا جلدی ہے ایسی کہ تم پہلے پھانسی چڑھنا چاہتے ہو، ایسا کیا راز ہے اس میں؟ تو پیر نے آگے بڑھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت اس وقت ایک ایسی گھڑی ہے جو پہلے مرے گا یا پھانسی چڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی بھی پھانسی نہیں چڑھے گا، پھانسی تو میں چڑھوں گا، اور بادشاہ کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔